Importance of microbiology in nursing. The knowledge of microbiology allow us to know the different types of microorganism. Means کہ جب ہم microbiology کو اسٹڈی کرتے ہیں اور آفٹر اسٹڈی ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا ہے، ہم جان لیتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف مائکرو آرگینزم ہوتے ہیں اور اس کے ٹائپس کون سے. مینس کہ ہمیں وائرس، بیکٹیریا، فنجائی اور پروٹوزوا یہ سب ہم مائکرو بایولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں مائکرو آرگینزم کے. اس کے علاوہ ٹو نو اباؤٹ دا افیکٹ آف مائکرو آرگینزم آن دا باڈی. مائکرو آرگینزم کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، مینس کہ کیا کون سی بیماریاں کاز کرتے ہیں، کون سے سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو مائکرو آرگینزم ہے اسپیشلی نارمل فلورا، اس کے باڈی کے اندر کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اس امپیکٹ کو، اس اثرات کو ہم جان لیتے ہیں اور اس قابل ہم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ وائرس یہ باڈی کے اندر داخل ہوگا تو اس کا کیا افیکٹ ہوگا. یہ بیکٹیریا اگر نارمل فلورا ہے تو باڈی کے اوپر اس کا کیا افیکٹ ہوگا. اس کے علاوہ اگر ڈفرینٹ ٹائپس آف پیراسائٹس ہیں تو وہ باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو باڈی کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہم مائکرو بایولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں نالج ہو جاتی ہے اباؤٹ ڈیزیز کاز بائی انڈیویجول مائکرو آرگینزم. مینس کہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکولائی کی وجہ سے کون سی بیماری ہوگی، کیونکہ ہم مائکرو بایولوجی کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ ہیپیٹائٹس سی وائرس ہے تو اس کی وجہ سے کون سی بیماری ہوگی. ہمیں سنگل مائکرو آرگینزم اور اس کے جو پازیٹیو ڈیزیز ہے اس کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بیماریوں سے اپنے آپ کو کیسے پریونٹ کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو، پیشنٹ کو، فیملی کو اور کمیونٹی کو کیسے بچانا ہے، یہ مائکرو بایولوجی ہمیں اس قابل بنا دیتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں نالج حاصل ہو جاتی ہے اباؤٹ اسٹرلائزیشن کہ اسٹرلائزیشن کیا ہوتا ہے. اسٹرلائزیشن ایسے پروسیس ہوتے ہیں جس میں ہم ڈفرینٹ میتھڈ سے ادھر کیمیکل فزیکل میتھڈ ہو جس کے ذریعے ریڈیشن میتھڈ ہو جس کے ذریعے ہم مائکرو آرگینزم انکلوڈنگ دیئر اسپور یعنی مائکرو آرگینزم کو کل اینڈ ڈسٹروائے کرتے ہیں along with their spore اور ان کے جڑوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں اسٹرلائزیشن. تو ہم مائکرو بایولوجی کے اندر ڈفرینٹ اسٹرلائزیشن میتھڈس پڑھتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں بھی علم حاصل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ٹو نو اباؤٹ ویکسین، اس کے علاوہ ہمیں ویکسینیشن کے بارے میں بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور کون سی ویکسین کون سی بیماری سے ہمیں پریونٹ کر رہے ہوتے، کون سی ویکسین کون سی بیماری کے ہونے سے پہلے لگتی ہیں وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. یعنی ہمیں ویکسین کے امپورٹنس کے بارے میں بھی علم حاصل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یوز سیف اینڈ ایسیپٹک ٹیکنیک وائل ہینڈلنگ پیشنٹ. اس کے علاوہ ہم جب پیشنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں تو ہم نے سیف اور ایسیپٹک ٹیکنیک کو استعمال کرنا ہے. مین کہ ایسیپٹک ٹیکنیک وہ ہوتا ہے جس کے اندر پیشنٹ کے جراثیم ہمیں نہ لگے اور ہمارے جراثیم پیشنٹ کو نہ لگے، اس ٹیکنیک کو آپ کہتے ہیں ایسیپٹک ٹیکنیک. تو ہم مائکرو بایولوجی کے اندر اسٹرلائزیشن، ایسیپٹک ٹیکنیک یہ سب پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں علم حاصل ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں لیب کے اندر کون سے سیفٹی میجر استعمال کرنے ہیں. نرس شوڈ اپلائی ان ہاسپٹل یا لیبارٹری کے اندر یا کلینکل سائٹ پہ یعنی ہاسپٹل کے اندر ہمیں ماسک پہننا ہے. کون سے پیشنٹ کے پاس اگر ہم نے جانا ہے ہم نے گلوز پہننا ہے یا پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہم نے کون سی استعمال کرنی ہے. مائکرو بایولوجی ہمیں اس قابل بنا دیتی ہے. اس کے علاوہ ٹو نو اباؤٹ بینیفیشیل انڈسٹریل یوزز آف مائکروب، کون سے بیکٹیریا ایسے ہیں جو ہم ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر استعمال کرتے ہیں اور ڈفرینٹ میڈیسن اور ڈفرینٹ چیزیں اس سے بنتی ہیں. اس کے علاوہ مائکرو بایولوجی ہمیں اس قابل بنا دیتے کہ ہم وہ تکنیک جو کہ مائکرو آرگینزم کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ہمیں اس ٹیکنیکس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. اس کے علاوہ ٹو یوز دا اکوپمنٹ ڈفرینٹ اکوپمنٹ ان دا لیبارٹری، ہم مائکرو بایولوجی کے اندر ڈفرینٹ اکوپمنٹس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ لیبارٹری کے اندر اس کے استعمال کیا ہوتے ہیں تو ہمیں اس قابل یہ مائکرو بایولوجی اس قابل بنا دیتی ہیں. تو یہ تھے ہمارے پاس امپورٹنس آف مائکرو بایولوجی ان نرسنگ اسپیشلی فار نرسنگ اسٹوڈنٹ. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.